اللہ مقاموں کا ایک شعر آپ کی بارگاہ میں سناؤں گا اور ختم دعا انشاءاللہ پھر دوسرے جنازے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب مسلم کوفے میں مارے گئے، جب مارے گئے ہیں عزاداروں تو دو بچے کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے تھے۔ بھائی ایک فقرہ سننا عزاداروں، کہتے جب کو دو بچے کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے تھے نا تو تاریخ کہتی ہے رات کا سناٹا، رات کا سناٹا۔ ارے طفلان مسلم، یتیمان مسلم، ارے مین علی صلی اللہ مقاموں فرماتے ہیں جب رات کی تاریخی میں مسلم کے دونوں بچے نکلے، میر علی صلی اللہ مقاموں فرماتے ہیں ارے جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتے بھی کھڑکتے تھے تو ڈر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلم، دو بچے آپ کے ساتھ آئے تھے، وہ دونوں بچے میرے کہاں ہیں؟ عجب نہ ہو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی ہو اے رقیہ میرے بعد میرے لال حسین پر قربان ہو گئی۔ جزاکم اللہ۔ تصور کرنا عزادارو، اتنا بڑا اجتماع ہے، مولا حسین کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے۔ اب تصور کرنا، اب انشاءاللہ یہ تھے جناب مسلم کے فرزند تھے۔ اب انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں 4 جنازے آئیں گے۔ جانتے ہیں آپ کس کے؟ اولاد عقیل کے جنازے۔ تصور کرنا عزادارو، ایک ایک مجمع کی توجہ۔ صاحبان ایک جملہ کہوں، اگر کسی کا ایک بیٹا دنیا سے گزر جائے، وہ باپ روتے روتے تڑپتے تڑپتے بیمار پڑ جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، بڑھاپے کا سہارا لے لیتا ہے۔ آرے عقیل کے 4 فرزند، اللہ اکبر۔ بس سننا، 2 فقرے سناؤں گا آپ کی بارگاہ میں۔ 4 جنازے آئیں گے۔ عبد الرحمن ابن عقیل، ابو موسیٰ ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، محمد ابن سعید ابن عقیل۔ اب جملہ سنو گے عزادارو، تاریخ کہتی ہے ایک ایک سپاہی مولا حسین کی بارگاہ میں آتا رہا۔ مولا اجازت دیجئے، آقا نے اجازت دی۔ جناب توجہ عزادارو، ایک ایک فقرے پر تاریخ کا جملہ ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ جا رہا ہے۔ یہ عزادارو، جناب عبد الرحمن آئے، اجازت طلب کی، میدان قتال میں پہنچے۔ موسیٰ آئے، اجازت طلب کی، میدان قتال میں پہنچے۔ روایت کہتی محمد ابن سعید ابن عقیل آئے، اجازت طلب کی، میدان قتال میں پہنچے۔ اے عزادارو، کمال یہ نہیں ہے سن لینا، کمال یہ ہے عزادارو اس جملے پر تصور کرنا۔ تاریخ کہتے ہیں ایک جنازہ، ابھی ایک سپاہی میدان قتال سے آواز دے رہا ہے آقا مدد کرو، ابھی ایک آقا مدد کے لیے جا رہے ہیں، تب تک دوسرے نے بلایا اے آقا اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے عزادارو سوائے مظلوم کے کربلا کے۔ بس سن لینا، 2 فقرے سناؤ آپ کی بارگاہ میں جنازہ ہے، آپ زیارت کریے گا۔ تاریخ کہتی ہے عبد الرحمن ابن عقیل جناب حسین کی بارگاہ میں آئے، اجازت طلب کی، مولا حسین نے اجازت دی، میدان قتال میں آئے۔ روایت کہتی ہے کہ 41 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ اب دوسرے بھائی گئے، انہوں نے بھی تاریخ کہتی ہے کہ 49 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک ایک کر جاتے رہے اور آواز دیتے رہے۔ اب یہ جملہ سناؤ عزادارو، اب آپ کی بارگاہ میں جنازہ آئے گا۔ روایت کہتی ہے اکیلا حسین 57 برس کا ضعیف باپ، اے عزادارو گھوڑے پر ادھر سوار، ادھر ایک جوان نے آواز دی اے آقا یا میری نصرت کے لیے آئیے۔ چاروں طرف سے مجمع تھا۔ ادھر روایت کہتی ہے تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا، اب جو آقا حسین پہنچے ہیں لاشوں کے درمیان، مجمع کے درمیان لاشوں کو دیکھا، آواز دی ارے گھبراؤ نہیں، حسین آ گیا۔ اللہ جگہ بھائی دھیمے 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 اپنے 4 بیٹوں کا جنازہ۔ آقا حسین کا آخری جملہ کیا تھا جب چاروں جنازہ لا چکے نا؟ مقتل ابی مخنب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ارباب مقاتل نے بھی جملہ ارشاد فرمایا، مقتل حسین نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا حسین جب 4 جنازے اولاد عقیل کے لائے نا، جب رکھ کے آنا خیمے میں، آقا حسین نے ایک جملہ کہا، جملہ سنو گے عزادارو۔ آقا حسین نے کہا کہ تم آپ نے آقا کو اس عالم غربت میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو۔
یہ میرے نوجوانوں، یہ مجھ پر جان فدا کرنے والوں، اولاد عقیل کا جنازہ، تم حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو، لیکن نانا کے دین کو بچانا ہے۔ لو عزادارو، تصور کرو، اولاد عقیل کے بعد تاریخ نے جناب عبداللہ کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا۔ جب جانتے ہیں آپ یہ دو بیٹے کون؟ یہ دو بیٹے حضرت زینب کے ہیں۔ نام ذہنوں میں آ گیا ہوگا نا؟ اللہ اکبر، یہ آواز، یہ کریا چاہیے عزادارو، بلند کر کے روئیے گا، پھوٹ پھوٹ کے، دل کھول کے روئیے، اس لیے کہ آقا حسین کو بلند آواز سے رونا پسند ہے، شہزادی کو بلند آواز سے رونا پسند ہے۔ تاریخ کا فقرہ ہے، چوتھے امام کی بارگاہ میں مفضل بیٹھے ہوئے تھے، مجلس برپا تھی، ذرا سا آواز گریا بلند کریے گا۔ مولا نے پوچھا، مفضل تم میرے بابا پہ غم پہ رو نہیں رہے ہو؟ مفضل نے رومال کو نچوڑ کے رکھا کہ مولا یہ دیکھیے آنسو ہے۔ اب جملہ سننا عزادارو، مولا فرماتے مفضل ہمارے جد پر بلند آواز سے رو، ہماری دادی کو بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر، بس سننا عزادارو نے کربلا۔ اب جانتے ہیں کس کا؟ ایک حضرت اون، ایک حضرت محمد۔ تصور کرنا، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، اس جملے کو صاحبان اولاد ضرور محسوس فرمائیں گے۔ روایت کے فقرے جو میں عرض کر رہا ہوں، دونوں بچے آئے، اس سے قبل کا ایک منظر سناؤں۔ روایت کہتی ہے شب عاشور آقا حسین خیمے کا تلایا پھر رہے تھے۔ ایک جملہ سناؤں گا، سنو گے عزادارو۔ شب عاشور آقا حسین ایک خیمے میں جا کر دیکھ رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ آقا حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو ایک ماں اپنے دو بچوں سے سمجھا رہی تھی۔ سنو گے عزادارو، کیا فرمایا؟ اے میرے لال، کل اکبر و قاسم سے پہلے اپنی جان ماموں پہ قربان کر دینا۔ تصور عزادارو، کیا فرمایا؟ کل اکبر و قاسم سے پہلے اپنی جان ماموں پہ قربان کر دینا، لیکن اے میرے لال خبردار، اگر تم لڑتے لڑتے دریا کے ترائی پہ پہنچانا تو ہرگز پانی نہ پینا، کیونکہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ آقا حسین نے پردے کیوں گرا دیا؟ اللہ اکبر، حائر غربت حسین۔ تصور کرو عزادارو، تصور کرو۔ روایت کہتی ہے آقا کی بارگاہ میں آئے، تصور کرنا عزادارو، آقا کی بارگاہ میں آئے، مولا نے اجازت دی۔ اب تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسموں پر تلوار اور اسلحے کو لیس کیا۔ سننا عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ اب دو بچے اون محمد، ایک حضرت اون ایک حضرت محمد کو، جناب آقا حسین نے اون کو سوار کیا، مولا عباس نے محمد کو سوار کیا۔ اب دو بچے جو رہوار پر اب جیسے ہی میدان مقتل میں جانے لگے نا، اب یہ جملہ سننا، دو بھائیوں کی بات ہے۔ اب دو بھائیوں نے اون نے محمد سے کہا، اے بھیا میں میمنہ دیکھوں گا تو میسرہ دیکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے بھائی میں میمنہ دیکھتا ہوں تو میسرہ دیکھنا۔ لڑتے لڑتے عزادارو اب جملہ سننا، تاریخ کہتی آقا حسین در خیمہ پہ تھے، جناب زینب در خیمہ کے اندر تھی۔ اب ایک مرتبہ جناب امام حسین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ دونوں بچے لڑتے لڑتے فرات کی طرف، جملہ سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی اون محمد لڑتے لڑتے فرات کی طرف پہنچے نا، فرات کو دیکھا، عجب نہ ہو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہا ہو، اے بھیا اون کاش ہم سکینہ کی مشق نہ دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کاش ہم سکینہ کی مشق لاتے تو یہاں سے پانی بھر کے لے جاتے۔ لو عزادارو، امام حسین نے کہا، اے زینب ارے تمہارے لاڈلے تو بہت اچھی جنگ کر رہے ہیں مگر جنگ کے قانون کو توڑ رہے ہیں۔ اے بھیا وہ قانون کیا ہے؟ کہ جب یہ دونوں بچے فرات کی طرف جاتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ لو عزادارو سمیٹ دیا گفتگو، دو فقرہ سناؤں گا، آپ کی بارگاہ میں جنازہ آئے گا، آپ زیارت کریے گا۔ روایت کے فقرے ہیں، روایت نے اب تاریخ نے لکھا، اب جیسے ہی دونوں بچے لڑتے لڑتے، کب تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں نا عزادارو، بھوکے پیاسے، اور تاریخ کہتی ہے ایک کی عمر 6 سال، ایک کی عمر 7 سال۔ یہ عزادارو 7 برس کی سن کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ بچوں کو اٹھائیے گا اور یہ تصور کریے گا۔ روایت کہتی ہے دونوں بچے کب تک لڑتے؟ آخر میں جب نیزہ ابھالے کے جب تیروں کی بوچھار ہوئی تو نواز و بانجوں نے آواز دی، ماموں میرا آخری سلام۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. بس سننا آزادارو, اماموں کو آخری سلام کیا, آقا حسین چلے, مولا عباس ساتھ ساتھ چلے. لو آزادارو میدان مقتل میں پہنچے, دونوں کے لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لائے. ایک فقرہ سناؤں گا آپ کی بارگاہ میں, سننا آزادارو. جنازہ آپ کی بارگاہ میں آئے گا. تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی دونوں لاشیں اب جو خیمے میں آئے ہیں نا آزادارو, تو جناب زینب اپنے بچوں پر نہ روئی. ایک مرتبہ بائیں ان کا لاشا رکھا, بائیں اور محمد کا لاشا رکھا. دونوں شادوں کے درمیان, دونوں لاشوں کے درمیان زینب نے سر کو سجدے میں رکھا. پروردگار ہماری عبادت قبول. جزاک اللہ. یا آقا یہ پروردگار ہماری عبادت کو قبول کرو. اب آزادارو سن چکے مسائل. ایک فقرہ, آخری فقرہ, جنازہ آپ کی بارگاہ میں آئے گا. وہ ماں اپنے دونوں لال پر, دونوں بچے شہید ہو گئے, ماں اپنے بچوں کو نہ روئی. سننا آزادارو, اب یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر کر کے گیا, یہ ماں اپنے بچوں پر نہ روئی. آخری فقرہ ہے, آپ کی بارگاہ میں جنازہ آئے گا. وہ آزادارو تاریخ کہتی ہے جب اسیر ہو کر گئی ماں اپنے بچوں کو نہ روئی, اور جب زندان میں قید رہی ماں اپنے بچوں کو نہ روئی, اور جب لوٹے ہوئے تبرکات ملے ماں اپنے بچوں کو نہ روئی. لیکن یہ آزادارو 8 ربیع الاول کو جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا, آزادارو تاریخ کہتی ہے اب جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا, زینب اپنے گھر آئے. اب جیسا ہی دروازہ کھولا تو چھوٹے چھوٹے مسلے, تو چھوٹے چھوٹے تکیے کلیجے سے لگایا. اے میرے لال, اے میرے اونو محمد, ماں کو معاف کرنا, ماں تم پر گریہ نہ کر سکی. اے میرے لال ماں کو معاف کرنا, اے میرے لال تیری بہت یاد آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے آزادارو سوائے مظلوم کربلا کے. زیارت کر چکے آپ. اب یہ 2 بچوں کے شبیہ تابوت کی زیارت کی نا آپ, اب 3 جنازے اور. ذہن میں آ گئی ہوگی بات. یہ کون ہے؟ یہ یتیموں کے جنازے, یتیم کے جنازے ہیں. یتیم کون؟ قاسم ابن حسن. آزادار ایک روایت سناؤں گا, 3 جنازے آپ کے ساتھ, آپ کے سامنے آئے. ایک روایت سناؤں گا, تصور کرنا. 3 بھائی, روایت میں نام محمد ابن حسن, عبداللہ ابن حسن, قاسم ابن حسن. روایت کے فقرے ہیں شہزادہ قاسم کی عمر 13 سال. 13 سال کی عمر آپ نے دیکھا, غور کریے گا, تصور کرنا اس جملے پر. 13 سال کی عمر ہے, 13 سال, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, 13 سال کی عمر ہے. اور ہر روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب قاسم کا جو بدن تھا نا بالکل نازک تھا. ہر تاریخ نے بتایا اتنا نازک تھا کہ اگر ذرا موٹے لباس قاسم کے جسم پر پہنا دیے جائے نا تو لباس کی شدت قاسم کے بدن پر نشان بن جاتی تھی. کیا سن رہے ہو آزادارو؟ امام حسن کی جان قاسم ہے نا, یتیم امام حسن ہے. کہتے اتنا کمزور جسم تھا جناب قاسم کا, اتنا کمزور, اتنا نازک تھا نا. کہتے اگر کوئی سخت لباس جناب قاسم کے جسم پہ اگر پہنا دیا جاتا تھا نا تو کچھ دیر کے بعد, کچھ لمحے کے بعد اس لباس کی شدت جناب قاسم کے جسم پہ پڑ جا رہی تھی. اے آزادارو جس کا اتنا کمزور, بس آزادارو سن لینا, جس کا اتنا کمزور جسم ہو آزادارو, جس کے کپڑے اگر سخت ہو تو جسم بے چھپ جائے. آئے حسن کی جان سے, آئے گھوڑوں کی ڈبے. اللہ اکبر. بس سننا آزادارو, ایک فقرہ سناؤں آپ کی بارگاہ میں. 3 جنازے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے. نام آپ نے سنا, ایک فقرے حضرت قاسم کے حوالے سے, بس ایک فقرہ سننا. روایت کہتی ہے آقا امام حسین کی بارگاہ میں آئے. آقا اجازت, میرے لال کیسے دوں, تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو. واپس چلے گئے. جناب ام فروا نے قاسم کو روتا ہوا دیکھا. میرے لال رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب قاسم فرماتے ہیں اماں سب کچھ چچا جان اجازت دے رہے ہیں مگر ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں. اسی اثنا میں کی بات یاد آئی کہ امام حسن نے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب سخت مصیبت پڑ جائے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا. تصور کرنا آزادارو, ایک ماں ہے, دیکھیے ہر ماں کا ایک فریضہ ہے اور یہ ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اگر زخم کھا لیتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے. لیکن کربلا کی ماں کو کروڑوں سلام, کیسے کیسے سجا سجا کر میدان مقتل میں بھیج رہی ہیں. سننا آزادارو, روایت کے فقرے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ وقت یاد آیا, بازو پر تعویذ ہے, تعویذ کا نام آیا قاسم خوش ہوئے. دیکھا لکھا ہوا تھا یا بنی قاسم
اے میرے لال قاسم، جب اس تعویذ کو تم کھولوگے نا، میرا بھیا نرغہ آدم میں گھرا ہوگا۔ جزاک اللہ، اسی آواز بلند کرو۔ جب اے قاسم، اے میرے لال قاسم، جب اس تعویذ کو تم کھولوگے نا تو میرا بھیا نرغہ آدم میں گھرا ہوگا۔ اس وقت اپنی جان میری جان سے لے کر قربان کر دینا میرے بھائی پر۔ عزادارو سننا، تاریخ کہتے پھر امام کی خدمت میں آئے، بس 2 فقرہ سننا۔ آپ کی بارگاہ میں 3 امام حسن کے بیٹوں کے جنازے آئیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ اب جیسے ہی امام حسین کی بارگاہ میں آئے، تعویذ حوالے کیا، بھائی نے بھائی کی تحریر کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اے میرے لال جاؤ خدا حافظ، اے میرے لال جاؤ خدا حافظ، 13 برس کی عمر ہے عزادارو۔ بس سننا، آپ کی بارگاہ میں جنازہ ہے۔ روایت کہتی ہے اب جیسے ہی جناب قاسم میدان محشر میں آئے ہیں عزادارو، عرضہ کے 4 بیٹے کو قتل کیا۔ سارا واقعہ نہیں پڑھنا، آخری فقرہ سننا۔ اب جناب قاسم کب تک لڑتے؟ 3 دن کی بھوک و پیاس، ہائے حسن کی جان کہاں سے؟ اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، آواز دی چچا جان، اللہ اکبر، یہ چچا جان ہماری مدد کو آئیے۔ آقا حسین جب چلے، بس عزادارو سننا، یہ جنازے آپ کی بارگاہ میں ہیں۔ اب جیسے ہی آقا حسین پہنچے ہیں نا، لیکن جناب قاسم دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ آواز دے رہے قاسم حسین آیا ہے، اے قاسم حسین آیا ہے۔ جب کوئی آواز نہیں آئی، اے عزادارو امام حسین نے کہا، اے لال قاسم تمہیں حسین بلا رہا ہے، لاش کے ٹکڑے زمین کربلا ببلان۔ اے چچا جان موت نے مجبور کر دیا۔ آخری فقرہ، آقا حسین نے لاش کے ٹکڑوں کو ایک گٹھڑی میں رکھا، اب لے کر چلے ہیں۔ اسی نے کہا اے ام فروا، ارے تیرے لال کا جنازہ آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی جنازہ تاریخ کے خیمے میں پہنچا، ام فروا تڑپ گئی، ارے میرا لال اتنا چھوٹا تو نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، یتیمان امام حسن سن چکے، آپ گریہ کر چکے۔ اب 4 جنازے اور 3 جنازے ایک ساتھ آئیں گے۔ آپ جان گئے ہوں گے کون ہے؟ ایک ماں ہے جو مدینے میں باد کربلا آواز دے رہی ہے، مدینے والوں اب مجھے ام البنین کا۔ شہید ہو گئے، مولا حسین سے اجازت لے کر جام شہادت نوش فرما چکے۔ جب نوش فرما چکے نا عزادارو، کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ آ کر بشیر میدان مدینے میں اعلان کر چکا، مدینے والوں یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فاطمی مدران، اے اہل مدینہ، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مارے گئے، عباس مارے گئے۔ اب سننا عزادارو، یہ فقرہ سننا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گھر سے ایک بوڑھی عصا کا سہارا لیے ہوئے آئی بڑی۔ بشیر کہتا ہے میں نہ پہچان سکا۔ ایک مرتبہ اس ضعیفہ کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ عباس حسین مارے گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا عباس ابھی باقی تھا؟ ارے کیسے ممکن ہے کہ حسین مارے جائے؟ یہ عزادارو لفظ سننا تھا تو ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ عباس کی ماں ہے۔ ایک مرتبہ جناب بشیر نے جناب ام البنین سے کہا کہ آپ ایسا نہ کہیں، ارے پہلے آپ کے بیٹے مارے گئے پھر کہیں آقا حسین۔ اللہ اکبر، آخری فقرہ سننا۔ تاریخ کہتی ہے اب روز کا دستور تھا، جناب ام البنین، آخری فقرہ، 3 جنازے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ روز کا دستور تھا، جناب ام البنین جاتی تھی جنت البقیع میں، 4 نقشے بناتی تھی قبر کے۔ اے میرے جعفر، تمہیں یہ ماں، تم میرے بیٹے ہو، یہ ماں تمہیں نہ روئے گی۔ عمران کے جنازے ایک قبر بنا کر کہے میرے لال عمران تم پر یہ ماں نہ روئے گی۔ عزادارو 4 قبریں بنا کر یہ ماں بیٹھ کر کہتی تھی ہم تمہیں نہ روئیں گے، میں روؤں گی تو حسین پر، میں روؤں گی تو حسین پر، میں روؤں گی تو حسین پر۔ یہ عزادارو یہ کہہ کر ایک مرتبہ جناب ام البنین مزار جناب تربت بی بی فاطمہ پہ آئی۔ جیسے ہی آئی نا عزادارو، جہاں 4 تربت بنا کر ام البنین گریہ کر رہی تھی نا عزادارو، تاریخ کہتی وہاں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز، واپس آ، واپس آ۔ ام البنین ملی ہے بی بی، آپ کون؟ ایک مرتبہ زہرا نے کہا اے ام البنین، اللہ تم میرے لال پر رو رہی ہو، میں اپنے لال پر رو رہی ہوں۔ یہ 3 جنازے بس عزادارو، اب جگر تھام لینا۔ آپ کی بارگاہ میں نشان ہے اس علمدار کا جس کے شان کربلا کے مقتل میں جدا ہو گئے۔ اتنے علم ماشاءاللہ دکھائی دے رہے ہیں، اتنے نشان ہیں۔ یا آقا، یا آپ کی نشانیوں پر یہ چاہنے والے نشانی لے کر سارے زمانے کو بتا رہے ہیں۔ بس سننا،
دو فقرے سناؤں گا مولا عباس کے حوالے سے، سنو گے عزادارو؟ باوفا عباس کتنی وفادار تھے، سنو گے؟ ایک مرتبہ آقا حسین مدینے کا وقت تھا، سننا عزادارو، مدینے کا وقت تھا، مدینے کا وقت، آقا حسین نے کہا عباس حسین کو پیاس محسوس ہو رہی ہے، سننا تصور عزادارو، اب یہ چاہنے والوں کا مجمع ہے، اب یہ جملہ سننا، آقا حسین نے کہا عباس پیاس محسوس ہو رہی ہے، آقا حسین کی بارگاہ میں مولا عباس پانی لے آئے، پانی پیش کیا، آقا حسین نے پانی پیا، اب یہ جملہ سنو عزادارو، جیسے ہی پانی پیا نا عزادارو، آقا حسین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، یہ عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین پیاس طلب کرے گا پانی مگر تم نہ ہوگے، جزاک اللہ عزادارو، کیا فرمایا؟ اے میرے عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین پانی مانگے گا مگر تم نہ ہوگے۔ اب یہ سننا تھا عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک رات گزر گئی، مولا عباس نہ سوئے، وفاداری مولا عباس، سننا عزادارو، آپ کی بارگاہ میں علم مبارک آئے گا، ساتھ ساتھ مولا غازی کا تابوت بھی آئے گا، زیارت کریے گا۔ روایت کہتی ہے ایسی عالم میں مولا عباس ایک رات گزر گئی، مولا عباس نہ سوئے، دوسرا دن گزرا، مولا عباس نہ سوئے، رات گزر گئی، مولا عباس نہ سوئے، تیسری رات گزر گئی، مولا عباس نہ سوئے۔ تصور کرنا عزادارو، کہتے 3 رات ہو گئی مولا عباس جب نہ سوئے۔ ایک مرتبہ ایک بہن نے دیکھا کہ عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہے، عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہے۔ اب یہ کہنا تھا عزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی آ کے پوچھا عباس یہ آنکھیں تمہاری سرخ کیوں ہے؟ کہ ایک مرتبہ مولا عباس کہتے ہیں آقا نے کہا عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں پانی مانگوں گا، جزاک اللہ، یہ عباس ایسا وقت آئے گا جب پانی مانگوں گا تم نہ ہوگے، لہذا میں اس لیے نہ سویا کہ میرا آقا کب پانی مانگ لے اور میں پانی نہ دے سکوں۔ زینب عباس کو لے کر آقا حسین کی بارگاہ میں آئی، اے بھیا عباس 3 دن سے سویا نہیں۔ جزاک اللہ عزادارو، بس سننا عزادارو، تاریخ کہتی ہے اب آقا حسین نے پوچھا عباس کیوں؟ اے بھیا عباس کیوں؟ کہ اس لیے آپ نے کہا تھا نا کہ یہ وقت آئے گا کہ جب میں بلاؤں گا تم نہ ہوگے۔ آقا حسین نے کہا عباس یہ مدینہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کربلا، اجرکم اللہ۔ بس سننا عزادارو، آخری فقرہ چونکہ علم ہے، میر انی صلی اللہ مقامہ، ایک بند آپ کی بارگاہ میں علم مبارک زیارت کریے گا، مگر وہی مولا عباس کے علم کو چھوئے گا۔ کتنا غیور عباس ہے نا، طہارت دل میں رکھنا، ہاتھ پاک رکھنا، پھر آ کر مولا عباس کے علم کو بوسہ دینا، وہی بوسہ دے مولا عباس کے علم کو کہ جو اپنے بھائیوں سے جھگڑا نہ کرتا ہو، وہی مولا عباس کے علم کو بوسہ دے کہ جو اپنے بھائی کا وفادار ہو، ورنہ وہ نہ چھوئے مولا عباس کا علم۔ کربلا کا مقتل گواہ ہے، ایسا نہ کبھی بھائی دکھائی دے گا زمانے میں جیسے مولا عباس نے وفاداری کی ہے۔ وہی سنا عزادارو مولا عباس کے علم کو زیارت کرنا، دل میں تصور کرنا۔ اب تاریخ کہتی ہے مولا حسین کی بارگاہ میں اجازت طلب کی، مشق سکینہ علم میں باندھا گیا، فرات پہ پہنچے، آخری فقرہ ہے علم آپ کی بارگاہ میں زیارت کرنا، تصور کرنا۔ تاریخ کہتی ہے لڑتے لڑتے تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا، اشارے سے حملے سے فرات کے اندر داخل ہوئے، مشق سکینہ بھری، پیاسے واپس پلٹے، ایک شور اٹھا، دیکھو پانی خیام تک نہ جانے پائے، ایک شور اٹھا پانی خیام تک نہ جانے پائے۔ اب یہ تصور کرنا عزادارو، روایت کہتی ہے مگر ادھر سے شور اٹھا پانی نہ جانے پائے۔ روایت کہتی ہے شکی نے چھپ کر دائیں شانے پہ قلم وار کیا، دایاں شانہ قلم ہوا، بایاں شانہ قلم ہوا۔ مجھے سارا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، بعالم کی ایک زیارت کراؤں گا انشاءاللہ، آپ زیارت کر کے انشاءاللہ پھر جنازے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ روایت کہتی ہے ایسے عالم میں عجیب فقرہ ہے، مقتل نے لکھا، کہتے ہیں اب جب دایاں شانہ قلم ہوا، بایاں دانتوں میں سنبھالا اور آواز دے رہا تھا اے میرے باوفا پانی کو خیام تک پہنچا دے، اے میرے رہبر اس پانی کو خیام تک پہنچا دے۔ لیکن تاریخ نے لکھا اور ملا نے تیر چلایا، مشق سکینہ چھن گئی، پانی سارا بگا، اجرکم اللہ، پانی سارا بہا، ایک گوزد سر مبارک پہ لگا، تیورا کہ میرا غازی زمین پہ آیا۔ کیونکہ آپ نے عزادارو آواز دی، آقا غلام کا آخری سلام۔ آقا حسین نے جیسی آواز سنی ہاتھ کمر پہ آیا۔ یہ عزادارو تصور کرو گے جو حسین 79 لاشیں اٹھا کر ہاتھ کمر پہ نہ گیا،
79 लाशें उठाकर 69 लाशें उठाकर हाथ आका हुसैन का कमर पे नहीं गया, लेकिन जैसे ही आका ने सलाम किया अब्बास ने, आका हुसैन का हाथ कमर पे आया, अब आवाज दी अलान इन कसर ज़हरी व क़िल्लत हिलती, ये भैया अब्बास तेरे गम ने कमर तोड़ दी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये अब्बास तेरे गम ने कमर तोड़ दी। मौला वली अकबर को लेकर आका हुसैन मौला अब्बास के करीब पहुंचे। बस सुन्ना ज़ादारो आलम मुबारक आपकी बारगाह में है। इधर भाई ने भाई से वसीयत की, इधर रूह कब्ज़ से उनसरी से परवास कर गई। कहते महतल से रोते पीटते घर में हुसैन आए, महतल से रोते पीटते घर में हुसैन आए। बैठी हुई थी बीबियां मातम की सब बिछाए, खून में भरा हुआ अली अकबर अलम जुलाए, अरे खून में भरा हुआ अली अकबर अलम जुलाए। ये गुल हुआ ये मर गए अब्बास आए हाथ, सर खोलने को ज़ौजे अब्बास हट गई, मुंह पीट कर अलम से सकीना लिपट गई। ए चचा अब सकीना प्यास का शिकवा न करेगी, ए चचा सकीना प्यास का शिकवा न करेगी। जज़ाकुमुल्लाह। बस आमादा हो जाइए ज़ादारो। ज़ियारत कर लिया आपने मौला अब्बास के अलम की। अब आप जानते हैं किसका जनाजा है? जिसे एक माँ ने 18 बरस बड़े नाजों से पाला है। अब जो अभी तक न रोए हैं वो जिगर थाम रहे हैं। खुसूसन हर इंसान के घर जवान बेटा होगा। इस बात को वालिदैन महसूस करेंगे, बाप इस बात को महसूस करेंगे, ताकि मेरा बेटा जवान होगा तो मेरा सहारा बनेगा। सुनोगे ज़ादारो? बस सुनना, तसव्वुर करना। जनाब अली अकबर खिदमत इमाम में आए, आकर कहा बाबा इजाजत, मेरे लाल तुम्हें कैसे दूं मरने की इजाजत? मैं जब नाना को देखना चाहता हूं तो मैं तुम्हें देखता हूं मेरे लाल, मगर हाँ वक्त वक्त की बात है। कल नाना ने मुझे बचाने के लिए अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। आज नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लाल तेरे खून की जरूरत है। जाओ, लेकिन मेरे लाल पहले उसके पास जाओ जिसने 18 साल बड़े नाजों से पाला है। मेरे लाल उसके पास जाओ। कौन? हजरत ज़ैनब उलिया मकाम, जिसने अपने बच्चों को न रोई, सिर्फ आका हुसैन को, अली अकबर को, कासिम को, मौला अब्बास को। जैसे ही जनाब अली अकबर खैमे में आए हैं ना, तसव्वुर करना वज़ादारों, जैसे ही खैमे में आए बीवियों ने हल्के में लिया। जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे लाल क्या तुम्हें इसीलिए 18 साल पला था कि जवानी में हमारा साथ छोड़ दो? हर बहन का एक अरमान होता है ना ज़ादारो। अब ये जुमला सुनना, तारीख का फिक्रा है। हर बहनों का एक अरमान होता है ना, मेरा भाई जवान होगा तो मैं उसके पेशानी पर सेहरा देखूंगी, अपने भाई के हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। है ना अरमान ज़ादारो? हर बहन का अरमान होता है। जिसके जिसके बहनें हैं ये तसव्वुर करेंगे जुमले को। कहते ऐसे आलम में जनाब ज़ैनब ने कहा मेरे लाल, पेशानी का बोसा दे के कहा मेरे लाल तेरी शादी रचाने का अरमान था, तुझे दूल्हा बचान बनाने का अरमान था, लेकिन ये बेटा पहले जाओ उस माँ से रुखसत हो आओ जिसे उम्मे लैला कहा जाता है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। रवायत कहती है जनाब अली अकबर उम्मे लैला की बारगाह में आए। माँ ने बेटे को देखा, कलेजे से लगाया, घुंघरैले बालों में उंगलियां फेरी। मेरे लाल खुदा हाफिज, हुसैन तो कुर्बान होने जा रहे हो, जाओ। दीन तो कुर्बान होने जा रहे हो, जाओ, खुदा हाफिज। सारा वाक़या छोड़ा, जनाब अली अकबर आए, आका हुसैन ने सवार किया। एक मंजर पेश करूंगा, इंशाअल्लाह हक़ गिरिया अदा होगा। तसव्वुर करना इस जुमले पर। आका हुसैन को ने जनाब अली अकबर को सवार किया। अब जनाब अली अकबर के घोड़े को सरीउल बर्क़ कहा जाता है। जनाब अली अकबर के घोड़े का नाम उक़ाब था, लक़ब था सरीउल बर्क़, बिजली से तेज दौड़ने वाला। बिजली की रफ्तार आपने देखी है ना, इधर ऑन किया स्विच, बिजली पहुंच गई, कितनी तेज रफ्तार। हजरत अली अकबर के घोड़े को सरीउल बर्क़ कहा जाता है, बिजली से तेज दौड़ने वाला घोड़ा। अब इधर आका हुसैन ने अली अकबर को सवार किया। जरा सोचिए अजीजों कि बिजली से तेज दौड़ने वाला घोड़ा कितनी तेज दौड़ा होगा कि पीछे से आवाज आ रही है अकबर ठहर जा।
اکبر ٹھہر جا, سننا زادارو سننا. کہتے جیسے علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے نا, گھوڑا تیزی سے مقتل کی طرف چلا. اب جیسے ہی چل رہا تھا نا, تاریخ کہتی ہے ایک نقاب پوش میں موسمہ علی اکبر کے گھوڑے کے قریب آئی. اکبر ٹھہر, میرا لال گر گیا. جزاکم اللہ, اے میرے لال ٹھہر جا, میرا حسین گر گیا. علی اکبر نے گھوڑے کو روکا. علی اکبر نے دیکھا حسین ارے گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں. اترے بابا, آپ نے سے سوار کر دیا, آپ نے تو ودا کر دیا. اے بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ حسین کا فقرہ ہے. حسین فرماتے میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے. تصور کرو عزادارو, کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو اس وقت ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے. سننا عزادارو, بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. جنازہ دیکھیے عزادارو, بس فقرہ عرض کر رہا ہوں. ایسی عالم میں جناب علی اکبر مقتل میں آئے, جنگ کی, واپس آئے. بابا ایک قطرہ آب ہو تو میں انہیں بتاؤں. میرے لال پانی تو نہیں ہے, ہاں اپنی زبان میرے منہ میں دو. زبان دی, فوراً نکال لی. بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے. تصور کرنا زادارو. اب علی اکبر واپس میدان میں گئے. آخری فقرہ ہے, استقبال کر لینا جوانوں, اپنے سینوں کو کلیجوں کو دبا لینا. اگر برداشت نہ کر سکتے ہو تو مجھے معاف کرنا. روایت کہتی ہے علی اکبر میدان قتال میں آئے, بس آخری فقرہ سننا. کہتے چھپ کر سنان ابن انس نے ایسا نیزہ مارا, علی اکبر کے سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہوا. علی اکبر نے بابا کو سلام آخر کیا, بابا میرا آخری سلام. اللہ اکبر. بس سننا, تاریخ کا فقرہ ہے. جیسے ہی علی اکبر نے اپنے بابا کو سلام کہا نا, اب سننا, میر علی صلی اللہ مقامہ فرماتے علی اکبر نے بابا کو سلام کیا, آقا حسین زمین پر گر گئے. سن کر کے استغاثہ فرزند خوش خصال, سید نے آ کی تو ہلال ذوالجلال. بلند کریے گریہ عزادارو. جب علی اکبر نے اپنے بابا کو آواز دی نا, اب یہ جملہ سننا. کہتے سن کر کے استغاثہ فرزند خوش خصال, سید نے آ کی تو ہلال ذوالجلال. کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بار, بانو پکاری خیر تو ہے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی, صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. جزاک اللہ, بلند آواز سے عزادارو سننا. تاریخ کا فقرہ ہے. اب دیکھیے جناب ام لیلہ کے بیان ہے, میر علی صلی اللہ مقامہ نے فرمایا ہے. تصور کرنا عزادارو, یہ سن کر کہتی ہے, توجہ دا, ارے نیزے, جناب ام لیلہ فرماتی ہے اپنے لال کو لے کر, جملہ سننا عزادارو. کیا فرمایا؟ نیزے سے کس کے لال کا چھیدا گیا جگر, کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر, پامال کس کی لاش کو کرتے ہیں اہل شر, اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. ارے پردان مجھ سے کیجیو, سب جانتی ہوں میں, آواز یہ اسی کی پہچانتی ہوں. جزاک اللہ. سنو عزادارو, اب امام حسین کے بیان جو اب جناب میر علی صلی اللہ مقامہ نے بیان فرمائے نا, آقا حسین ام لیلہ سے بیان کر رہے ہیں. سنو گے, آقا حسین بانوں کو قسم دے کے چلے شاہ نامدار, وہ دھوپ اور وہ بھوک, وہ صدمہ وہ اضطرار, گرتے تھے اور زمین پر اٹھتے تھے بار بار, دل تھا الٹ پلٹ کی کلیجہ تھا بے قرار. جزاک اللہ عزادارو. دیکھیے آقا حسین نے جناب ام لیلہ سے کیا بیان فرمایا, سننا. بانوں کو قسم دے کے چلے شاہ نامدار, وہ دھوپ اور وہ بھوک, وہ صدمہ وہ اضطرار, گرتے تھے اور زمین پر اٹھتے تھے بار بار, دل تھا الٹ پلٹ کی کلیجہ تھا بے قرار. بھائی سنو گے عزادارو, ارے فرماتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں, گھبرائیو نہ اے علی اکبر ہم آتے ہیں. جزاک اللہ. آقا حسین پہنچے, جناب امام حسین علیہ السلام پہنچے جناب علی اکبر کے پاس. ادھر بابا کو خیال بیٹا, ادھر ہے اکبر کو فکر بابا. وہ زخم چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں, یہ درد باتوں میں ٹالتے ہیں. میرے لال سینے میں کیا ہے, بابا سینے میں نیزہ ہے. آخری فقرہ, جنازہ ہے آپ کی بارگاہ میں استقبال کرنا.
تصور عزادارو، آقا حسین نے ہاتھ اٹھایا، زمین کربلا پر 2 گھٹنیوں کو رکھا، آواز دی علی۔ حمید نے پوچھا مولا نجف کے علی کو بلا رہے ہیں یا علی اکبر کو بلا رہے ہیں؟ سننا عزادارو، آقا حسین نے انی پر ہاتھ رکھا، کئی جھٹکے دیے مگر انی نہ نکلی۔ پھر آقا حسین نے ایک مرتبہ یا علی کہہ کے جو نیزہ نکالا، جوانوں جگر تھام لینا عزادارو، جیسے ہی آقا، ایک لمحہ سننا عزادارو، آقا حسین جیسے ہی جناب علی اکبر تک پہنچے نا، پہلے اس جملے کو محسوس کریں گے، میرے لال کوئی خواہش ہے؟ ہاں بابا۔ کون سی خواہش؟ بابا آخری تمنا ہے بہن سغرا کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، آخری تمنا ہے بہن سغرا کو دیکھ لوں۔ بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا بہن شادی ہوگی تو ضرور بلاؤں گا، کوئی نہ آیا تو میں ضرور آؤں گا لینے کے لیے۔ اب یہ جملہ سننا عزادارو، تصور کرنا۔ روایت کہتی ہے علی آقا حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، میرے لال کچھ دکھا نہ بابا نہ دکھا، پھر اشارہ کیا نانا کے روزے پہ دیکھو، میرے لال کچھ دکھا کہ بابا کچھ نہ دکھا، پھر اشارہ کیا اماں کی تربت پہ دیکھو، بیٹا کچھ دکھا کہ نہ دکھا۔ علی اکبر نے تڑپ کے کہا بابا رہنے دیجیے، ایسا لگتا ہے سغرا کو دیکھنا مقدر میں نہیں ہے۔ اب یہ سننا تھا عزادارو، آقا حسین نے کہا علی اکبر دیکھو، اب جو دیکھا نا عزادارو جنازہ آپ کی بارگاہ میں آئے گا۔ روایت کہتی ہے اب جیسے ہی ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سغرا نقش کا بیٹا ہے علی اکبر کو، اپنے رخسار کو رکھا، اے بھیا سغرا انتظار کر رہی ہے، اے بھیا اکبر سغرا انتظار کر رہی ہے، میرا بھیا شادی رچائے گا تو سغرا کو بلائے گا۔ ادھر روح کا فسے انصری سے پرواز، زمین کربلا میں زلزلہ۔ جزاکم اللہ۔ تصور عزادارو، بس آپ کی بارگاہ میں 2 شبیہ اور ہیں، اب جان گئے ہوں گے آپ۔ اب اس کی شبیہ ہے اس کے گہوارے کی، جو مدینے سے روانہ ہوا تھا تو عمر 18 سال 18 مہینے تھی، صرف اور صرف 18 دن۔ جناب علی اصغر جب مدینے سے روانہ ہوئے تو عمر 18 دن کی تھی۔ کربلا میں عاشور کے دن روایت کہتی ہے 6 مہینہ مکمل ہوا۔ حسین نے میدان مقتل میں ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مدد کو آئے؟ خیموں میں کوہرام برپا ہوا۔ آقا حسین در خیمہ پہ آئے، ایک فقرہ سناؤں گا عزادارو، آپ کی بارگاہ میں گہوارہ آئے گا، زیارت کر لیجئے گا۔ روایت کہتی ہے آقا حسین آئے، بہن اصغر کو میرے حوالے کرو، لے کے میدان مقتل میں پہنچے۔ اشیاء یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین بیعت کرنے آ رہے ہیں، حسین سے رہنا گیا۔ اب عزادارو حسین علیہ السلام نے ابا کا دامن ہٹایا، 6 ماہ کا چاند ہاتھوں پہ نمودار ہوا کہ اگر سمجھ رہے ہو حسین پانی پی لے گا تو لو اسے میں کربلا کی جلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، آؤ اپنے ہاتھوں سے پانی پی لو۔ آواز کیا آئی؟ اے حسین اگر سارا زمانہ پانی پانی پہ ہو جائے پھر بھی ہم ایک قطرہ آپ کو نہ دیں گے۔ اب یہاں پر آقا حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، کیا فرمایا؟ مولا حسین فرماتے ہیں شیو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ حسین اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہے۔ اے میرے شیو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ اپنے بیٹے کے لیے میں کیسے پانی مانگ رہا۔ لو عزادارو، پانی تو نہ آیا، آقا حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ سننا، تصور کرنا عزادارو، جیسے ہی اپنی آغوش میں لیا، میرے لال حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ ننھی سی زبان ننھی سے ہونٹوں پہ پھیری، اشکیوں میں کوہرام برپا ہوا۔ یہ عزادارو یہ تصور نہیں تو کیا ہے، ایک ننھے سی بچے نے جو زبان پھیری تو اشکیا رو رہے تھے۔ آپ تو چاہنے والے ہیں نا عزادارو، آپ تو مولا کے ماننے والے ہیں نا۔ سننا عزادارو، جیسے ہی علی اصغر علیہ السلام نے اپنی ننھی سی زبان پھیری، اشکیوں میں کوہرام برپا ہوا۔ آواز گوجی پہ تیرے ساتھ کی، آئینہ آئینہ ہرملا یکتا کلام الحسین، ہرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ بس آخری فقرہ سننا عزادارو، آپ کی بارگاہ میں گہوارہ آئے گا۔ روایت کے دیکھیں جناب ام رباب، یہ بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جن کا قبیلہ تیر انداز تھا، بہت بڑا تیر۔ جناب رباب بھی تیر اندازی میں بہت ماہرہ تھی۔ یہ عزادارو روایت کہتی ہے کہ جناب علی اصغر سے جب وداع کیا نا تو ایک جملہ کہہ کے بھیجا۔ مقتل تحریر فرماتے ہیں میرے لال، جناب رباب نے کہا میرے لال امام وقت سے خبردار رہنا، دیکھو ابھی تک امام کے جسم پہ ایک تیر نہیں لگا ہے، اے میرے لال اصغر امام وقت سے خبردار رہنا،
دینا, جب تک تمہارے جسم میں جان رہے تو اپنے باپ کو ایک تیر نہ لگنے دینا. لو عزادارو, ادھر رباب در خیمہ پہ ہے, ادھر آقا حسین میدان مقتل میں ہے, ادھر ہرملا نے 3 بھال کا تیر چلایا. عزادارو روایت کہتی ہے اب یہ تیر جیسے ہی چلا, دروازے سے جناب رباب نے کہا میرے لال امام وقت سے خبردار, علی اصغر نے باپ کے ہاتھوں پر روڑ بدلی, تیر گلے پہ لگا. اللہ اکبر, تیر گلے پہ لگا, امام کے بازو میں پیوست ہوا. اے عزادارو آخری فقرہ سننا, تاریخ کہتی ہے علی اصغر کے خون کو آقا حسین نے چلو میں دیا, آسمان نے انکار کیا, زمین نے انکار کیا, چہرے پہ مل کر. بس عزادارو 7 بار آگے بڑھے, آخری فقرہ ہے, 7 بار آگے بڑھے, پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب روایت کہتی ہے جیسے ہی تیرے خیمہ پہ آقا حسین آئے, رباب سے پہلے سکینہ آئے, اے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ پیاسی رہ گئی, اب آقا دامن ہٹایا, گلا چھدا ہوا, تڑپ کے پکارا اے اماں بھیا شہید کر دیا. جزاکم اللہ. بس آمادہ رہی ہے عزادارو, آخری شبی اس کی ہے, شبی جنازہ, جس نے تاریخ و مقاتل نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کربلا میں جتنے شہید تھے سب نے آ کر آقا حسین سے کہا کہ میں پیاسا ہوں. سب نے آ کر آقا حسین سے کہا کہ آقا میں پیاسا ہوں, پیاس کی شدت جانے مار رہی ہے. لیکن حسین کس سے کہے کہ میں پیاسا ہوں؟ جزاک اللہ. بس قبیلہ بربر کا آخری واقعہ, آپ کی بارگاہ میں مولا حسین کا تابوت ہے. قبیلہ بربر کا ایک شخص تھا, حج کرنے کے ارادے سے نکلا, کشتی پر سوار تھا, طوفان آیا, کشتی ٹوٹ گئی. ایک پٹرے پر کشتی کے بیٹھ کر وہ اس جزیرے میں آ گیا کہ جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا. صرف ایک تھوڑا سا مقام تھا کہ جہاں پر خشکی تھی, بلکہ چاروں طرف پانی ہی پانی, دریا ہی دریا. اب وہ شخص جیسے ہی کشتی پر دیکھتا ہے, اب سننا تصور عزادارو, کہتے ہیں ایسے عالم میں کیا دیکھا گیا کہ اس شخص نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے زلفیں بڑی بڑی ہیں, زمین پہ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لکھ رہا ہے, لکھ کر گریا کر رہا ہے. جب وہ گریا کرتا ہے تو اوروں کی رونے کی آواز آتی ہے, پانی کے اندر سے رونے کی آواز, خشکی سے رونے کی آواز. اب سنو گے عزادارو, کہتے جب وہ روتا ہے نا, زمین پہ کچھ لکھتا ہے, سر زمین پہ مارتا ہے اور گریا کرتا ہے. جیسے جیسے گریا کرتا ہے اس کے رونے کو دیکھ کر کہتے سمندر کے اندر سے رونے کی آواز, خشکی سے رونے کی آواز, فضا میں رونے کی آواز. اب یہ کہتا میں اندر سے ڈر گیا کہ یہ کون ہے. تصور کرنا نوجوانوں, آقا حسین کا آخری تابوت آپ کی بارگاہ میں. کہتا میں ڈر گیا, لیکن میں حج کے ارادے پہ تھا, میرا دل مزمحل نہ ہوا. آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا تو میں نے پیچھے سے جا کر دیکھا. اب سننا عزادارو, یہ میرا یہ ہاتھ باندھے, اب یہ جملہ سننا. اب جب اس نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا, وہ شخص زمین پر بیٹھ کر یا حسین لکھتا ہے اور روتا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. کہتے زمین پر یا حسین لکھتا ہے, سر زمین پہ مارتا ہے, روتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی حسین دیکھا, اس کے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ یہ میرے حسین کا ماننے والا ہے, یہ میرے مولا کا چاہنے والا ہے. تصور کرنا عزادارو, کہ یہ دل میں کہتا ہے, مجھے میرے دل میں جو ذرا سا خوف تھا وہ ختم ہوا کہ یہ میرے مولا کا ماننے والا ہے, مولا کا چاہنے والا ہے. تڑپ کر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم اس صحرا میں چاروں طرف پانی ہے, اکیلے تم کیا کر رہے ہو, کیا نام ہے تمہارا, نام سنو گے عزادارو؟ اس نے کہا مجھے زعفر جن کہا جاتا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. کہا مجھے زعفر جن کہا جاتا. اب جیسے ہی تصور کرنا, کہتے جیسے ہی اس شخص نے اپنی سر کو اٹھایا نا, آنکھیں لہو بھر گئی. جیسے ہی آنکھیں لہو بھری نا, یہ شخص آگے بڑھا, کہا اتنی دیر کے لیے مجھے اپنی آنکھوں کو چوم لینے دے, کہ تو نے میرے حسین کے گلے کو کٹتا ہوا دیکھا ہے. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ اپنی آنکھوں کو ایک لمحے کے لیے مجھے بوسہ لینے دے, اس لیے کہ تو نے میرے آقا حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسا کر کہ مجھے وہ کربلا کا وہ واقعہ بیان کر دے, وہ واقعہ بیان کر دے کہ جو کربلا میں ہوا. کیا سننا چاہتے ہو تو سن لو. بس تصور عزادارہ نے مظلوم کربلا, روایت کہتی ہے کہ اب زعفر جن نے کہا سنو, وہ دن تھا میری تاج پوشی کا. ارے کسی نے میرے جنوں میں سے آ کے کہتا ہے کہ تم. زعفر نے فوراً سوال کیا, آقا
پھر بدر میں تو آپ کے بابا کے ساتھ جنات آئے تھے نا، جنگ کیا تھا نا. مولا حسین کا جواب سننا عزادارو. مولا نے فرمایا وہ اللہ کی مصلحت کے آئے تھے، تم میری محبت میں آئے ہو. تصور کرو عزادارو، تب وہ اللہ نے بھیجا تھا، تم میری محبت میں آئے ہو. جعفر چلا جا. سننا عزادارو. جعفر کہتے اب میں نے دیکھا آقا حسین رخصت آخر آئے. اماں سلام، بہن سلام، رقیہ سلام، سکینہ سلام. سب سے ودا ہو کر نکلے، رہوار پر سوار کیا. یہ بتائی ہوئی جعفر جن کی بات کو عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا. ایک فقرہ میر انیس صاحب کا ایک جملہ ضرور سناؤں گا. کہتے ہیں آقا حسین سوار ہوئے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، رہوار آگے نہیں بڑھتا. آقا حسین نے دیکھا تو سمو سے لپٹی ہوئی 4 برس کی بیٹی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کی ذوالجناح، میرے بابا کو مختل میں لے جا. صبح سے جو گیا وہ واپس نہ آیا. بس سننا عزادارو، سنو گے. تاریخ کہتی ہے اب ایسے عالم میں آقا حسین اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا. سکینہ نے فریاد کیا. بھائی ایک فقرہ سنوں گا. آقا جناب سکینہ نے فریاد کیا تھا، بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائیں گے تمہیں رات کو مادر. اچھا نہ کہو، ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر. رات ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. آقا حسین جعفر جن بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہو. آقا حسین میدان مقتل میں آئے. بس آخری فقرہ ہے، ذرا سا تاخیر ہوئی مجھے معاف کریے گا. کہتے اب جیسے ہی جناب جعفر نے بیان شروع کیا، کہتے سامنے بیٹھا ہوا جو حج کی زیارت کے لیے جا رہا تھا نا، زمین پر بیٹھا ہوا دوسانوں پر ہاتھ مارا، اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، اپنے رخسار پہ ہاتھ مارا، رخسار پھٹ گیا، خون جاری ہوا. اب یہ آخری فقرہ سننا. جب مرتضی جعفر کہتے سنو گے، کہ سنو. اب آقا حسین میدان قتال میں آئے، لڑتے 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 فرات کا رخ کیا. رخ کر کے کہتے ہیں عباس حسین کی تنہائی نہ دیکھو گے، علی اکبر حسین کی بے کسی نہ دیکھو گے، ارے قاسم حسین کو تنہا نہ دیکھو گے. لو عزادارو لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، اے آئی اور رسول بس عزیز کیا جئی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اے حسین اب صبر کے جوہر دکھاؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں. بس سننا عزادارو. روایت کہتی ہے ادھر حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، ادھر فوجیں سمٹ گئی. جعفر کہتا میں نے دیکھا اب ایک مرتبہ جیسے ہی حسین رہوان سے زمین پر آئے ہیں نا، ارے کیا دیکھا، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، 12 ضربوں سے حسین کے گلے کو جدائی کی. حسین نے آواز دی عباس. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس آخری فقرہ سننا عزادارو. ایک مرتبہ جعفر کہتا ہے سنو سنو عزادارو. ایک مرتبہ جعفر کہتا ہے ذوالجناح مولا کے ساتھ ساتھ ہے. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے مولا نے کہا جعفر اب چلا جا، میرا گلا جدا ہو رہا ہے. کہا مولا کیوں؟ اس لیے کہ اب میری ماں فاطمہ اپنے بال کو بکھرائے میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے. آ جا میرے لال حسین، اے میرے غریب بیٹے، آ جا تیری ماں کربلا کے مقتل. شبیہ تابوت 18 اولاد بنی ہاشم. یہ تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ مصاب ہو رہے ہیں، پرسہ پیش کر رہے ہیں. ذرا سے انصاف سے بتاؤ، جس گھر میں ایک ساتھ ایک پہر میں اتنے جنازے نکلے ہوں گے، ان بیویوں کی کیفیت کیا رہی ہوگی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ حضرات زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، پرسہ پیش کر رہے ہیں. اس شدید گرمی میں بھی آپ نے اس اہتمام میں حصہ لیا. میری ماں بہنیں جو سخت گرمی کا سامنا کرتے ہوئے بھی اس شامیانے میں کھڑی ہیں، کربلا کے شہیدوں کو پرسہ دے رہی ہیں، آقا زادیوں کو سلام کر کے کہہ رہی ہیں بی بی زینب آپ کی غیرت کو ہمارا سلام. بی بی زہرا
آپ کے لوٹے ہوئے کنبہ کا پرسہ ہم دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، آج بھی دنیا تڑپ رہی ہے غم حسین میں، رو رہی ہے کربلا والوں کے اوپر، اس لیے کہ کربلا میں ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ سوگوارو آپ پرسہ دے رہے ہیں۔ میں ایک بچہ ہے، کم سن بچہ محمد نام کا، جو اپنے والدین سے بچھڑا ہوا ہے، گزارش ہے کہ برائے کرم جن کا ہو آ کے یہاں سے لے لے۔ بچہ ہے جو کم سن ہے، محمد نام ہے، جس کا والدین سے بچھڑ گیا ہے، برائے کرم جن صاحب کا ہو آ کر کے اپنے بچے کو لے لیں۔ دیکھیے بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ والدین سے بچھڑ جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اور ابھی اسی تقریر کے دوران میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون جنہیں شدت کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے غش آ گیا، وہاں کو جوان پہنچنے کے بعد پانی کا اہتمام کیا، انہیں تسلی دی، تشفی دی، ان کے ورثہ کو بلایا گیا۔ اے بی بی گھبراؤ نہیں، ہم آپ کے ورثہ کو بلا رہے ہیں۔ ابھی کا یہ واقعہ تھا جب جناب علی اکبر کا تابوت نکل رہا تھا نا، میں وہاں پیچھے کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ بی بی غش کھا کے گرنے لگی تو کافی لوگوں نے سہارا دیا، لوگ کرسی لے کر کے آئے، اسے بٹھایا گیا، پانی دیا گیا۔ میں نے کربلا کا رخ کیا، اے بی بی زینب تیرے ہاتھ پر سے گردن باندھ دیے گئے تھے تو گھوڑے سے جو اونٹ سے ایسے گر رہے تھے کہ جیسے مولا عباس گرے تھے، اور جب بی بی گر رہی تھی نا کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، جب بی بی 11 محرم کو کربلا سے لے جائی جا رہی تھی نا تو کوئی سوار کرنے والا بھی نہیں تھا۔ یہی بیمار امام جس کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نا، یہی بیمار اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے، بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے، گلے کے خاردار توق کو سنبھالے ہوئے۔ نوجوانوں ایک فقرہ یہاں پہ رک کے کہہ دوں، اکثر آپ روایتوں میں یہ پڑھتے ہیں اور تاریخ دان یہ بیان کرتے ہیں، ذاکرین سے آپ سنا کرتے ہیں، ہتھکڑی، بیڑی، توق، لنگر، یہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے تصور کیا کہ ان کا وزن کتنا تھا؟ خدا کی قسم میں نے ایک تاریخ پڑھی، میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ گئے۔ ہتھکڑی، بھیڑی، کمر کے جو خاردار توق، جو گلے میں خاردار توق تھا، کمر میں جو وزنی لنگر تھا، جو ایک لمبا لنگر تھا، امام سجاد جب بڑھنا چاہتے تھے تو داہنے طرف سے لنگر کو پہلے کھینچتے تھے، پھر ایک قدم آگے بڑھاتے تھے، بائیں طرف سے پھر لنگر کو کھینچ کے دوسرا قدم آگے بڑھاتے تھے۔ اس کا وزن ٹوٹل 80 کلو لکھا ہے تاریخ نے۔ 2 من لوہے میں جکڑا ہوا یہ امام۔ کربلا سے کوفہ 90 کلومیٹر کی دوری ہے، کوفہ سے شام 2304 کلومیٹر کا سفر ہے، جہاں سے بیمار کربلا سید سجاد کو گزارا گیا۔ شام کا دربار جہاں 12 دروازوں کو عبور کرنا تھا، جس میں سب سے پہلا دروازہ باب جابیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو لوگ سیریا کی زیارت کو گئے ہوں گے انشاءاللہ وہ اس منظر کو دیکھے ہوں گے، باب جابیہ سے لے کے باب دوس، پھر باب دوس سے باب فرادیس، باب فرادیس سے باب کیسان، باب شرقی، اس طرح سے ہوتے ہوئے 12واں دروازہ باب العلق کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں سے اس بیمار کو گزارا گیا۔ سوگوارو آپ نے پرسہ دے دیا، وہ قیدی امام ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے، بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے قید خانہ شام تک پہنچا۔